علیکم بچوں، آج کی ویڈیو میں ذرائع آمد و رفت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ذرائع آمد و رفت کیا ہوتے ہیں؟ پیارے بچوں، جب آپ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کوئی سواری استعمال کرتے ہیں۔ کسی قریب کی جگہ جانے کے لیے پیدل چلنے کے علاوہ سائیکل، موٹر سائیکل، تانگا اور رکشا وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ دور کے مقامات یا دوسرے شہر جانے کے لیے بس، ویگن، کار، ریل گاڑی یا ہوائی جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک سے باہر جانے کے لیے عام طور پر ہوائی جہاز یا بحری جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ سب بھی اگر دیکھیں اسکول آتے ہیں تو اگر کسی کا گھر زیادہ قریب ہوگا تو وہ پیدل آ جاتے ہوں گے، ورنہ زیادہ قریب گھر والے اکثر سائیکل یا موٹر سائیکل پر اسکول آتے ہوں گے یا رکشے پر، اور جو زیادہ دور سے آتے ہیں وہ کبھی وین لگواتے ہیں، کار پہ آتے ہیں، یا پھر اگر ہم نے دوسرے شہر یا دوسرے ملک جانا ہو تو ہم ہوائی جہاز یوز کرتے ہیں، دوسرے شہر جانا ہو ریل گاڑی یوز کرتے ہیں، کار، ویگن، بس، یہ ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ ساری آپ کو ذرائع آمد و رفت ہیں۔ کیا آپ کبھی اپنے علاقے سے باہر گئے ہیں؟ وہاں جانے کے لیے آپ نے کون سی سواری استعمال کی؟ اب آپ سب کہیں نہ کہیں جاتے ہوں گے اپنے رشتہ داروں کے گھر، نانی اماں کے گھر یا پھر کہیں بھی، تو وہاں اگر قریب ہوگا تو آپ بائک پر بھی، موٹر سائیکل پر چلے جاتے ہوں گے، دور ہوگا تو ٹرین پر جاتے ہوں گے یا بس پر۔ تو آپ نے پہلے یہ بتانا ہے کہ جی ہاں، میں اپنے علاقے سے باہر گیا ہوں یا گئی ہوں۔ تو یا اس کے بعد اگر آپ بتانا چاہیں کہ آپ جو ہے علاقے سے باہر اپنی نانی کے گھر گئے تھے، چاچو کے، دادا کے، تو وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اگر نہیں بتانا تو اتنا ضروری نہیں ہے، بس آپ اتنا بتا دیں جی ہاں میں اپنے علاقے سے باہر گیا ہوں یا گئی ہوں۔ وہاں جانے کے لیے کون سی سواری استعمال کی تھی تو آپ نے بتا دینا ہے کہ میں اپنے علاقے سے اتنے کلومیٹر دور گیا تھا، تو وہاں جانے کے لیے میں نے یہ سواری یوز کی تھی۔ تو جو آپ سب نے کی تھی آپ وہی بتائیں گے۔ ذرائع آمد و رفت: سائیکل، تانگا، بس، کار، یہ وہ جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں۔ موٹر سائیکل، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز۔ پیارے بچوں، جس جگہ سے بسیں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہیں اسے بس اڈا کہتے ہیں۔ بس اڈے پر ہمارے پاس بہت ساری بسیں ہوتی ہیں، وہاں سے دوسرے شہر والی وہاں آتی ہیں، ایک شہر والی دوسرے شہر جاتی ہیں، وہاں سے آپ اگر کسی نے بھی جانا ہوتا ہے تو آسانی سے بس مل جاتی ہے۔ لوگ دوسرے علاقوں کو جانے کے لیے ریل گاڑی کے اسٹیشن پر جاتے ہیں۔ دور جانا ہے تو پھر بس اسٹیشن پر نہیں بلکہ ریل گاڑی اسٹیشن پر جائیں گے۔ اسی طرح ہوائی اڈا بھی ہوتا ہے جہاں سے لوگ جہاز کے ذریعے دوسرے شہر یا ملک جاتے ہیں۔ سمندر کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے بندرگاہ استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہاں نیچے تصویر میں آپ کو ہوائی اڈا، بس اڈا، ریلوے اسٹیشن اور بندرگاہ دکھائی ہوئی ہے۔ اگر جو ہے پانی کے ذریعے یعنی کہ سمندر کے راستے جانا ہے تو بندرگاہ جانا ہے، کسی دوسرے علاقے جانا ہے ریلوے اسٹیشن کا انتخاب کریں، تھوڑا قریب جانا ہے تو بس اڈے کا۔ آپ سیم پرپس کے لیے، مطلب اگر آپ نے کسی ایک ہی شہر جانا ہے تو آپ اس کے لیے بس پر بھی جا سکتے ہیں اور ریلوے اسٹیشن بھی جا سکتے ہیں۔ وہ پسند ہے آپ کو جو بھی جگہ آپ اس کے تھرو جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بس کا سفر پسند ہے آپ بس پر کر لیں، ٹرین کا پسند ہے ٹرین پر کر لیں، اور کچھ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بھی ہوائی جہاز کا انتخاب کرتے ہیں، تو اگر آپ کو وہ پسند ہے تو آپ وہ کر لیں۔ اسی طرح ان کے کرایوں میں بھی کافی فرق ہوتا ہے۔ طلبہ کو بتائیں کہ بس، ریل گاڑی یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے وقت ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ سفر کے دوران ہمیں صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم اگر بس میں، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بندرگاہ کہیں پر بھی سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا جس کی وجہ سے کسی ساتھ والی سواری کو کوئی مسئلہ ہو، یعنی کہ کچھ لوگ اونچے گانے چلا لیتے ہیں یا بہت اونچا اونچا بولنے لگتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اور صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے، جیسے کلاس میں آپ کچرا نیچے نہیں پھینکتے، اسی طرح آپ نے بس،
ریل گاڑی یا ہوائی جہاز میں بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے اور کوڑے دان میں ہی کچرا پھینکنا ہے۔ سرگرمی: درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ان میں سے تیز رفتار سواری کون سی ہے؟ تو آپ نے یہاں پر ٹک لگانا ہے PIA پر، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ نے جو دائرہ بنا ہوا ہے اس کو ایسے فل کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوائی جہاز سب سے تیز یہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ اور پھر یہ، ٹھیک ہے؟ لیکن انہوں نے آپ سے سب سے زیادہ پوچھا ہے تو سب سے زیادہ میں آپ نے صرف یہاں پر نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے، ان میں سب سے آہستہ چلنے والی سواری کون سی ہے؟ سب سے آہستہ چلنے والی سواری ہمارے پاس تانگا ہے۔ اس کے بعد ہوائی جہاز کہاں سے پرواز کرتے ہیں؟ تو ہمارے پاس ہوائی جہاز دیکھیں اس پکچر میں، پکچر نمبر 2 میں آپ کے پاس یہاں پہ بنے ہوئے بھی ہیں۔ ہوائی جہاز ہوائی اڈے سے پرواز کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے آپ سب اپنی اپنی بکس پر اس کو فل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے، کیا آپ کبھی بس اڈے، ہوائی اڈے یا ریلوے اسٹیشن گئے ہیں؟ اب اگر آپ صرف بس اڈے گئے ہیں تو اس کا بتائیں، اگر ہوائی اڈے یا ریلوے اسٹیشن بھی گئے ہیں تو اس کا بھی بتائیں۔ یہ سب آپ جو ہے لکھ بھی لیں گے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سب نے ایسے بتانا ہے جو ان کا اپنا ایکسپیرینس ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ گئے ہیں اور آپ نے ساری سرگرمیاں کی ہیں تو آپ نے اپنے باقی دوستوں سے بھی ان کے بارے میں ذکر کرنا ہے اور ان کو بھی بتانا ہے۔ تو بچوں، آج کی ویڈیو اور آج کا باب آپ کو کیسا لگا؟ مجھے تو کافی انٹرسٹنگ لگا۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔